الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت مجھ سے قبل ہمارے ساتھی ایک بہترین عالم دین حضرت مولانا اکرم نجمی صاحب سے بہت ہی تفصیلی اور خوبصورت نفیس انداز میں شب برات کے فضائل کے متعلق کچھ باتیں آپ سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج جو میری گفتگو ہوگی وہ اسی سے متعلق ہوگی، لیکن تھوڑی سی ہٹ کر۔ جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹر کے ذریعے سے آپ نے یہ معلوم کیا ہوگا کہ عنوان کیا ہے۔ وہ عنوان یہ ہے، شب برات میں اللہ والوں کے معمولات کیا ہے۔ اصل میں یہ عنوان اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ جن کے ذہن میں فطور بھرا ہوتا ہے اور گرگ زیادہ گرگ میں شود والا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ کیوں نہ پلتا ہو۔ تو جس کی فطرت خراب ہوتی ہے تو ہر اچھی چیز بھی اس کو بری لگتی ہے، اور جس کو سنگت، تربیت اور اللہ والوں کی صحبت میسر نہیں ہوتی ہے تو وہ فتنہ گیری اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے بجائے عبادت سے دوری پیدا کرنا ان کا شیوا بن جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شب برات کیا ہے، کہاں سے اس کا ثبوت ہے، پہلی بات۔ اور اگر بالفرض اس کا ثبوت ہے تو یہ ثبوت صرف تم کو کیسے معلوم ہوا، عرب والوں کو کیوں نہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ تم شب برات میں حلوے پکاتے ہو، شب برات میں محفلیں کرتے ہو، شب برات میں چراغاں کرتے ہو، شب برات میں قبرستان جاتے ہو، حالانکہ دین تو عرب سے آیا ہے۔ تو عرب والے اس رات کا اہتمام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس رات میں وہ لوگ قبرستان کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اس رات میں وہ چراغاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس رات میں جس طرح تم محفلیں کرتے ہو وہ کیوں محفلیں نہیں کرتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ کیا عرب کا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے؟ کیا عرب کی تعلیمات کچھ اور ہے اور تمہاری تعلیمات کچھ اور ہے؟ یہ ایک شوشہ، ایک نظریہ آج دنیا والوں کے درمیان چھوڑا جاتا ہے، اور کچھ اہل علم کے علاوہ جو بیچارے ناسمجھ ہوتے ہیں یا جن کو دین کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے اس میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے ہی مذہب میں جو ہے نا وہ شک کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اتنا تو آپ سیکھ لو، اتنا دین آپ حاصل کر لو جو ضروریات دین ہیں اور معمولات اہل سنت ہیں۔ یعنی ہم جو اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے تو اس کے کیا کیا معمولات ہے، طریقہ کار کیا ہے،
ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا مشرب کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے. آپ جو ہیں اس کو علماء ذوی احترام سے اور راسخ فی العلم سے، جو علم میں پختہ ہے، ان سے آپ اپنے دین کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے آتھینٹک کیا نام ہے، باضابطہ معتمد باتیں، آتھینٹک چیزیں آپ سیکھ کر کے آپ اس پر عمل کرو. پھر آپ نے کسی اور سے نہیں سیکھنا ہے. تو آج میں انشاءاللہ تعالی میں ان سارے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اللہ کے فضل سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے. پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو شب برات ہے، یہ شب برات کیا ہے اور اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ پہلی چیز، پہلا سوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات کا ثبوت اشارہ کے ذریعے سے قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، تفسیر سے بھی ثابت ہے، اور درجنوں احادیث طیبہ سے ثابت ہے، جس میں حدیث حسن اور حدیث ضعیف کے ذریعے سے، آثار کے ذریعے سے شب برات ثابت ہے اور اس کے فضائل ثابت ہے. اور تقریباً 10 صحابہ کرام، وہ بھی جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہے، ان لوگوں نے ان تمام احادیث کو بیان کی ہے جن کو رسول پاک علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. میں ان 10 کا نام پیش کرتا ہوں جنہوں نے شب برات پر رسول پاک علیہ السلام سے حدیثیں سن کر کے امت کو عطا کیا ہے. ان میں پہلا نام آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دوسرا نام آتا ہے باب مدینۃ العلم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور تیسرا نام آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. چوتھا نام آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. پانچواں نام آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. چھٹا نام آتا ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساتواں نام آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آٹھواں نام آتا ہے حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نواں نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 10واں نام آتا ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 10 صحابہ کرام کے میں نے حوالے رکھے کہ شب برات کا ثبوت ان 10 صحابہ کرام کی روایات سے ثابت ہے. روایات سے 10 صحابہ کرام. یہ اور بات ہے کہ یہ ساری حدیثیں درجے صحت تک نہیں ہے، جس کو حدیث کی اصطلاح میں لفظ صحیح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس درجے تک نہیں پہنچی ہے. درجہ حسن اور درجہ ضعیف تک پہنچی ہے. اور محدثین کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ احادیث اگر ضعیف بھی ہو، یعنی درجے کے اعتبار سے کمتر بھی ہو، کمزور بھی ہو، تیسرے نمبر کی ہو، پھر بھی وہ فضائل کے باب میں بالاتفاق قابل قبول ہے. امام مسلم کو چھوڑ کر اور ایک اور محدث ہے، ان کو چھوڑ کر بقیہ کل محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضعیف حدیثیں فضائل کے باب میں مقبول ہے اور اس کو کسی نے انکار کیا ہی نہیں. امام مسلم صرف مقدمہ مسلم میں انکار کرتے ہیں اور ایک اور محدث ہے، دو کے انکار کے علاوہ کوئی تیسرا انکار نہیں کرتا ہے. اور یہ ضابطہ بتا دوں کہ اگر محدثین میں کسی بات کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے تو ان باتوں کو لیا جاتا ہے جن باتوں کے اتفاق پر کثرت ہو. یعنی کسی بات میں محدثین نے کہا کہ یہ کرنا ہے، لیکن اس کی طرف ایک دو ہی محدث ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں کرنا ہے، تو ہم ایسی صورت میں ان محدثین کے اقوال کو لیں گے، ان کے قول کو لیں گے جن کی تعداد زیادہ ہے اور فضائل کے باب میں بالاتفاق حدیث قابل قبول ہیں. ان کی تعداد کی ایک لمبی فہرست ہے. سب کہتے ہیں، چاہے آپ حافظ ابن حجر اسقلانی کو لے لو یا آپ حافظ ذہبی کو لے لو، چاہے ان کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی کو لے لو،
چاہے ان کے علاوہ حضرت مسلم کو لے لو، یہ مسلم بن حضرت امام مسلم نہیں، دوسرے مسلم کو لے لو، ان کے علاوہ حضرت امام ابن ابی شیبہ کو لے لو، حافظ ابن حجر ہیثمی کو لے لو، بہت سارے محدثین ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو باضابطہ طور پر ان سب کا یہ اتفاق رائے ہے کہ احادیث ضعیفہ اگر فضائل کے باب میں آئی ہوئی ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر عمل کرنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو شب برات کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں یا تو وہ حسن کے درجے میں ہیں یا ضعیف کے درجے میں ہیں، اور حسن اور ضعیف سے بالاتفاق فضائل کے معاملات پر عمل کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ ابھی جو عرب میں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ شب برات کا اتنا اہتمام کرتے ہو اور عرب والے نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا دن کچھ اور ہے اور ان کا دن کچھ اور ہے۔ جی ہاں، اس طور پر کہ وہ لوگ جو ہے وہ غیر مقلد ہے، اور غیر مقلد کی جو فہرست اور ان کے جو ایام ہیں وہ تقریباً 70-75 سال تک ہیں، اور ان کے اصل جو بانی وغیرہ ہے وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے۔ ان لوگوں نے ضابطہ یہ بنایا کہ ہم نے ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرنی، حدیث حسن پر عمل نہیں کرنی، ہم صرف حدیث صحیح پر عمل کریں گے۔ تو اس زمرے میں نہیں آتا ہے، اس بنیاد پر وہ عمل نہیں کرتے، اس بنیاد پر وہ عمل نہیں کرتے ہیں، ورنہ محدثین کے اچھا یہ ان کا اپنا خود کا اختراع ہے، یہ ان کی اپنی خود کی رائے ہے، کیونکہ جب کسی کو اپنا مذہب بنانا ہوتا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے ایسا سیٹ کرتا ہے جو یونیک ہونا چاہیے اور لوگ اس کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو۔ اسی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنا نیا بنایا اور قرآن اور حدیث کا ایسا سہارا لیا کہ ایک حدیث کے لمبے باب کا ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس بنیاد پر جو وہاں کے غیر مقلدین ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں؟ ورنہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا جو میرا آج اصل عنوان ہے کہ آپ کہتے ہو کہ عرب والے اس رات کو کیوں نہیں مناتے ہیں، آپ کیوں مناتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس 75 سال سے اوپر جاؤ گے نا، اس 75 سال سے اوپر آپ جاؤ گے تو ہر زمانے میں اس رات کو منانے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس 75-70 سال جو وہ محمد بن عبد الوہاب نے جب کتاب التوحید لکھی تھی، اس کے اوپر جاؤ گے تو آپ کو ہر جگہ پر یہ ملے گا کہ یہ رات اتنی بابرکت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ان 70 سال بلکہ 100 سال کے اوپر لے چلتا ہوں۔ 100 سال کے اوپر لوگوں کے معمولات کیا تھے، ان کا نقطہ نظر کیا تھا، ان کا منہج اور مسلک اس رات کے بارے میں کیا تھا، آئیے اس کو جاننے کی ہم آج کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شعبان المعظم اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے، اور اس کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی شان والی ہے۔ اس رات میں اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات خاص طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی دنیاوی اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں رات ہے، ایک رات 15ویں رات ہے۔ اب آئیے، یہ وہ رات ہے جن کے بارے میں احادیث میں، اقوال صحابہ میں، فرمان بزرگان دین میں اور ان کے معمولات میں یہ رات کیسے آئی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھلنے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ کتنی؟ حضور علیہ السلام نے 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھلنے کی بشارت عطا فرمائی۔ نمبر 1 کہ جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات ہے، اسی طرح لیلۃ الفطر ہے، لیلۃ الاضحیٰ ہے، اور ماہ رجب کی پہلی رات ہے۔ یہ وہ 4 راتیں ہیں جس پر اللہ رب العزت بھلائی کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے، اور نیز اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔
یہ وہ مقدس رات ہے اور بابرکت رات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے دیوانوں، یہ حوالہ جو میں نے بھی پیش کیا وہ در منصور جلد 1 اور صفحہ نمبر 402 ہے۔ یہ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھا۔ شب برات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدے فرماتے تھے۔ ایک بہت بڑے یوٹیوبر مولوی کو میں نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس رات میں صرف ایک بار گئے تھے قبرستان، اس کے بعد کبھی دوبارہ حضور علیہ السلام قبرستان نہیں گئے۔ میں کہتا ہوں ایٹ لیسٹ حضور ایک بار گئے تو صحیح نا، اور قبرستان نہ جانے کے بارے میں تو ایک حدیث مجھے بتا دیں کہ جس میں رسول پاک نے اس مبارک رات میں قبرستان جانے سے روکا ہو، میں تجھے منہ مانگا انعام دوں۔ اس رات میں کہیں روکا ہو، جبکہ میرے آقا علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، مولا علی سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں قوموا لیلہا فصوموا نہارہا، کہ اس کی رات میں تم قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، سجدے کرو، اور جب یہ رات عبادت کر کے مکمل ہو جائے تو جب اس کا دن چڑھے تو اس دن میں روزہ رکھو۔ یہ حضور کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کنز العمال میں یہ حدیث منقول ہے۔ واضح لفظ ہے کہ اس رات میں قیام کرو۔ جب یہ لفظ بتایا جا رہا ہے قیام کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب یہ رات آئے آپ اس رات میں جاگو اور اللہ کی عبادت کرو۔ ایک بار حضور گئے تو ایک بار بتانے کے لیے کافی ہے۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں، حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے کی استطاعت، ہم سے زیادہ استطاعت ان کو تھی جو حضور علیہ السلام کے قریب تھی، پھر ان کو تھی جو صحابہ سے قریب تھی، پھر ان کو تھی جو بزرگان دین تھی۔ ان کا معمول مجھے آج آپ کو پڑھ کے بتانا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ولادت کے بعد ہم اس رات کو منانا شروع نہیں کیے، بلکہ اس رات کی اہمیت اعلیٰ حضرت کی ولادت سے پہلے بھی تھی، اور لوگ اس رات میں منایا کرتے تھے۔ اس رات سجدے کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، جمع ہوتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، قبرستان جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں مرحومین کی بخشش کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو شب برات میں حضور علیہ السلام جو ہے اپنے سجدے کو طویل کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی۔ جب میں نے دیکھا تو کھڑی ہوئی اور آنکھ کے انگوٹھے کو ہلایا تو انگوٹھے میں حرکت پیدا ہوئی، میں واپس چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ تمہارے ساتھ نبی بے وفائی کرے گا، نبی بے وفائی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، مگر آپ کے طویل سجدے سے مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں کر لی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ ہر سال آتی ہے اور یہ بابرکت رات ہے۔ اشارہ دیا جائے، حضور فرماتے کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ سبحان اللہ، کس کی رات ہے؟ نصف شعبان یعنی 15ویں شب ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے تو بخشش مانگنے والوں کو اللہ بخش دیتا ہے، رحم طلب کرنے والوں پر رحم کر دیتا ہے، اور بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس جملے پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ صرف مخصوص ایک سال کے لیے نہیں تھا، یہ میرے نبی کا فرمان صرف ایک لمحے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جب جب میری امت کو یہ رات میسر آئے گی اور اس رات میں وہ عبادت کرے گی اور اللہ سے دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرمائے گا اور ان پر رحم بھی فرمائے گا۔
سیاق و سباق بھی تو دیکھو، جملے پر غور بھی تو کرو. یہ رات کون سی ہے تمہیں پتا نہیں؟ یہ وہ رات ہے جس دن ہمیں کامیابی ملی، یہ وہ رات ہے جس دن ہمیں اللہ کی رحمتیں میسر آئی. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ مخصوص ایک ہی رات کے لیے نہیں ہے، یہ ہر آنے والے سال 15ویں شب کے لیے یہ مخصوص ہے. یہ ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا، شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 382 اور حدیث نمبر 3835 3835. یہ بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. اب آگے بڑھیے. شب برات میں جب ہم قبرستان جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم کو پتا ہے، عرب والوں کو پتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا دین بھی عرب سے ہی آیا ہوا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عرب میں ہی ہوئی ہے. میرے آقا علیہ السلام مہمان جو بنے تھے وہ عرب میں ہی ہوئے تھے. حضور علیہ السلام کی جو حدیثیں نشر ہوئی ہے وہ عرب سے ہی ہوئی ہے. یہاں جو کچھ بھی ہمارے پاس دین ہے وہ سب عرب کا ہی تحفہ ہے. یہ اور بات ہے، یہ 75 سالوں والا دین نہیں ہے، ہمارا دین 1400 سال والا ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہمارا دین نجبیوں کے دین پر نہیں ہے، ہمارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر موجود ہے. ہمارا وہ مسلک ہے جو صحابہ کرام کا ہے، ہمارا وہ منہج ہے جو تابعین کا ہے، ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو بزرگان دین کے معمولات میں سے ہے. ہم وہ پیش کرتے ہیں. یہ اپنے گھر کی حدیثیں نہیں ہیں، یہ وہی کتابیں ان کے یہاں بھی ان کے گھر سے ہم یہ کتاب حدیث دکھا سکتے ہیں ان کی کتابوں میں، جو پڑھتے ہیں لیکن اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے مطلب کی نہیں ہے نا، یعنی ان کے مذہب کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور بہانے مارتے ہیں. ایک بہت بڑے مولوی کو ہم نے دیکھا، رات کو کہتا ہے کہ یہ رات بہت بڑی ہے، لیکن یہ لوگ جو اتنے لازم کر لیے ہوئے ہیں نا، وہ لازم نہیں کرنا چاہیے. تو صاف صاف بتا دیں اس کو لازم کون کہتا ہے؟ اس رات میں عبادت کرنے کو فرض کون کہتا ہے؟ قبرستان جانے کو فرض و واجب کون کہتا ہے؟ اس رات میں چراغا کرنے کو سرا ثواب کون سمجھتا ہے؟ لیکن صرف اپنے مسلک کو بچانے کے لیے بیچ میں یہ ڈال دیتا ہے. سنی مسلمان اس کو لازم اور ضروری سمجھ کر کے کرتے. کون کرتا ہے؟ کسی ایک عالم کا بیان مجھے دکھا دو جس میں کسی سنی عالم نے یہ کہا ہو کہ اس رات میں جاگنا فرض ہے، اس رات میں عبادت کرنا واجب ہے. ایک عالم کا بتا دو. لیکن میں درجنوں عالم کا حوالہ یہ دے سکتا ہوں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں اس رات میں عبادت کرنا اللہ کی بارگاہ میں مستحب ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا، اور اگر تم نے نہیں کی تو اللہ کی طرف سے تم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. تم قبرستان گئے تو ثواب ملے گا، نہیں گئے تو تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں نہ فرض ہے نہ واجب ہے. قبرستان جانا ایک مستحب عمل ہے، میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں قبرستان میں لائٹنگیں کیوں لگاتے ہو، روڈوں پر اتنے قمقمے کے؟ ہم کہتے ہیں لائٹنگیں جو لگائی جاتی ہے وہ اس ثواب سمجھ کر کے نہیں لگائی جاتی ہے. راستوں میں جو لائٹیں لگائی جاتی ہے وہ ثواب سمجھ کر کے نہیں لگاتی، بلکہ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بابرکت رات ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں آسانیاں ہو سکیں. اس رات کی اہمیت ہے. شادی کرتے ہو تو اتنے قمقمے لگاتے ہو، اس وقت نہیں پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا. لاکھوں روپے کے ڈیکوریٹ کرنے کے وقت یہ فتویٰ تمہیں یاد نہیں رہتا؟ نکاح کے وقت جو معمولات ہے سوائے ایجاب قبول اور گواہ کے اور اس کے علاوہ مہر کے علاوہ اور ہے کیا؟ اور ایک ولیمہ نہیں، اس کے علاوہ بچہ کیا ہے بتاؤ؟ کیا لڑکیوں کی طرف سے جو کھانا ہم بھرنے جاتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے؟ یہ منگنی کے نام پر لاکھوں روپے اڑاتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے؟ یہ ہلدی کے رسم مناتے ہیں یہ دین؟ اس وقت تمہیں سوال نہیں آتا، یاد آتا ہے اسٹیج لگا کر کے 75,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ لگاتے ہیں، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو بھاری بھاری شیروانی سلاتے ہو شادی کے موقع پر یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس پر بھی تو کبھی اعتراض کرو. پھر کیا کرتے ہیں؟ پلٹی مارتے ہیں. ارے نہیں، اس کو تو ہم دین سمجھ کے تھوڑی نہ کرتے ہیں، اس کو ہم دین سمجھ کے تھوڑی نہ کرتے ہیں، ہم تو اس کو بس ایک عمل سمجھ کے کرتے ہیں، اس پر کوئی ثواب تھوڑی نہ ہے. تو ہم کہتے ہیں دنیا کا ہر کام
انسان اگر اس کو نیت اچھی کر لے تو اللہ سب کو دین کا حصہ بنا دیا کرتا ہے. یہی نماز پڑھو اور اگر اس کو آپ کی نیت صحیح نہیں ہو تو ایک پیسہ ثواب نہیں ملے گا. روزی کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے, دین کا حصہ ہو گیا. سفر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اگر آپ دین کے لیے چل رہے ہو, جائز کاموں کے لیے چل رہے ہو, کسی سے مسکرا کر کے دیکھ رہے, یہ بھی دین کا حصہ ہے. اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے اور نبی کی سنت کو زندہ کرنا مقصود ہے. یہ ڈیوائیڈ آپ نے کہاں سے کر دیا کہ اس کو ہم دین سمجھ کے نہیں کرے. اس کو آپ کو کس نے کہا کہ یہ جو لائٹ لگا رہے ہیں ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ بس اتنا ہے کہ لوگوں کو آنے جانے میں ہو. ہاں, جو غلو کرتے ہیں, جو قبرستان میں غلط رسم و رواج کو عام کرتے ہیں, ہم یقیناً ایسے بدعت والی چیزوں کا ہم انکار کریں گے. جیسے قبروں پر موم بتی گاڑ دینا, یہ بالکل بدعت والا کام ہے. قبروں پر لے جا کر کے آگ جلانا, یہ بالکل گناہ کا کام ہے. اگربتی جلانا, یہ بالکل گناہ کا کام ہے. قبر پر یار آگ سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے اور تم ان کے قبر پر جا کر آگ جلا رہے ہو, یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے. اس کی ہم تردید کرتے ہیں. لیکن جانا یہ میرے نبی کی سنت میں داخل ہے. سنیے, شب برات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف تشریف لے گئے. حضرت عائشہ فرماتی میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں, عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے. کہتے حضور ایک بار گئے ہیں, اس کے بعد کبھی نہیں گئے. میں تم پر چھوڑتا ہوں, مجھے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ حضور کے صحابہ نے کبھی یہ کہا ہو کہ حضور اس کے بعد کبھی نہیں گئے. ایک بار کے علاوہ نہیں گئے ہیں, یہ جملہ مجھے کہیں دکھا دو کسی صحابی نے کہا ہو. 24 گھنٹے تو حضور کے ساتھ رہتے تھے صحابی, لیکن ہمارے عمل کے لیے ایک حدیث کافی ہے. ایک حدیث کہ حضور گئے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں. اس کو ہم نے سنت متواترہ نہیں کہا, اس کو ہم نے واجب کا درجہ نہیں دیا, اس کو ہم نے فرض کا درجہ نہیں دیا, بلکہ علماء اہل سنت نے قبرستان جانے کو مستحب لکھا ہے. جاؤ گے تو ثواب ملے گا, نہیں جاؤ گے تو کوئی گناہ تم پر نہیں آئے گا. بس اتنی سی بات ہے. ہمارے یہاں لازم نہیں ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم قبرستان جانے کی کوشش کریں. اور یہ بھی حوالہ شعب الایمان میں ہے, حدیث نمبر 3837, 3837 حدیث نمبر ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ ہو گیا حضور علیہ السلام کے حوالے سے. اب حضور کے نواسے کا حوالہ دیتا ہوں, جسے امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں. ان کا کیا معمول تھا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام نے اور نواسے نے رسول پاک کو دیکھا ہے, تبھی تو اس رات پر عمل کر رہے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں میلاد النبی کا ثبوت صحابہ نے کیا ہے تو دکھاؤ. آج یہ سوال کیوں نہیں کرتے ہو کہ شب برات میں صحابہ اکرام نے اور اہل بیت اطہار نے اس رات کو منایا ہے کہ نہیں؟ دکھاؤ. کیونکہ بھونڈا پھوٹ جائے گا, بھانڈا پھوٹ جائے گا ان کا, اس لیے سوال نہیں آتا اس رات. لیکن ہم دکھائیں گے, ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں کہ اس رات کو منانا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے اور مصطفیٰ کے نواسے کی بھی سنت ہے. معمول دیکھیے, حضرت سیدنا طاؤوس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام حسن مصطفیٰ سے 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب برات میں عبادت کے متعلق پوچھا, تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں. اس رات کے کتنے حصے کرتا ہوں؟ 3 حصے. اگر ایک بار ہی اس کی فضیلت ہوتی, ایک ہی بار گئے تھے, تو پھر یہ حضرت امام حسن یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں؟ اور یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ جب تک آپ بقید حیات تھے ہر سال کرتے تھے. میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں. نمبر 1 تہائی 3 حصے میں سے 1 حصہ میں اپنے نانا جان پر درود پاک پڑھتا ہوں, کیونکہ ہر عبادت رد ہو سکتی ہے,
لیکن مصطفیٰ پر درود پڑھنا اللہ کبھی اس کو رد فرمائے گا ہی نہیں. ہر عبادت رد ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ پر درود پڑھنا رد کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو نمبر 1 کہ 1/3 حصے میں اپنے نانا جان پر میں درود پڑھتا ہوں. دوسرے حصے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں. توبہ کرتا استغفار کرتا ہوں. اور آخری والے حصے میں قرآن پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع اور سجدہ کرتا ہوں. یعنی اللہ کی عبادت میں نمازوں میں مشغول ہو جاتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی مولا علی کے بیٹے مصطفیٰ کریم کے نواسے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصے میں میں کیا کرتا ہوں؟ حضور پر درود پڑھتا. دوسرے حصے میں توبہ استغفار کرتا. اور تیسرے حصے میں میں رکوع سجود کرتا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ایک حصے میں حاجی علی، دوسرے حصے میں بابا مخدوم، اور تیسرے حصے میں مسجد میں آ کے سو جانا. اور تیسرا حصہ مسجد میں نہیں تو باہر چائے پینا. تو اگر آپ کو اس رات میں عبادت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رات کو تماشا بنا دو، رات کو کھیل بنا دو. سنیوں کا یہی تو حال ہے کہ اگر انسان کو عبادت کے لیے جگایا جاتا ہے تو اصلی عبادت کو چھوڑ کر وہ خرافات میں شامل ہو جاتے ہیں. کیرم کھیلنے لگتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلنے لگتے ہیں، میچ کھیلنے لگتے ہیں، اس رات میں گھومتے ہیں. وہ بائک والوں کی لائن دیکھیے، حیرت ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ اسلام کو بدنام جو لوگ کرتے ہیں وہ اس رات میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا کے بندو اللہ سے ڈرو. اگر ثبوت ہے تو اس رات میں صرف عبادت کے لیے ثبوت ہے، بقیہ خرافاتی کرنے کے لیے. اور تمہارے لوگوں کو جو بہکایا جاتا ہے وہ عبادت کی وجہ سے بہکایا نہیں جاتے ہیں، ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے. ہمارے جاہلوں اور ان پڑھوں کی وجہ سے یہ حال کیا جاتا ہے. تو بہرحال پھر جب آپ نے یہ بات کہی تو حضرت سیدنا طاؤس یمانی فرماتے میں نے عرض کیا ایسا کرنے والے کے لیے کیا ثواب ہے؟ جو آپ کرتے ہیں ایسا کرنے والے کے لیے کیا ثواب ہے؟ تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو نصف شعبان کی رات کو زندہ کرے گا وہ کل قیامت کے دن مقربین کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا. جو اللہ کے خاص خاص قریب رہنے والے ہوتے ہیں نا ان میں شامل کر دیا ہے. مقربین سمجھ میں آیا نا؟ نہیں سمجھ میں آیا تو اس کو آسان کر دیتا ہوں. یہ جیسے ایک سمجھنے کے لیے وہ مثال بہت اعلیٰ ہے. آپ کو سمجھ ہمارے امیر قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی ہے، ان کے کچھ ایسے مخصوص ساتھی ہیں جو حضرت سے بہت قریب ہیں، اسی کو کہتے مقربین. اللہ تعالیٰ قیامت میں جنتیوں کی ایک لمبی فہرست ہے لیکن ان میں کچھ ایسے مخصوص ہیں جو اللہ کے بہت قریب رہنے والے ہیں. سارے انبیاء کی جماعت مقربین میں ہے، صحابہ کی جماعت مقربین میں ہے، تابعین کی جماعت مقربین میں ہے، اولیاء اللہ کی جماعت مقربین میں ہے. تو ان جماعتوں کے ساتھ اللہ ان کو بھی کر دے گا جو اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. یہ ہے اس کے مقربین کا مطلب. ٹھیک، یہ حوالہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نے ابھی بات بتائی ہے یہ ہے القول البدیع کے صفحہ نمبر 396 پر یہ واقعہ آپ کا موجود ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اور آگے بڑھئے. حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین شعبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور اس رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے. یہ حوالے پڑھ رہا ہوں. اسی لیے سنی دعوت اسلامی مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر اس رات کو عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتی ہے تاکہ اس میں ذکر ہو، کچھ بیان ہو جائے، کچھ اللہ کی تسبیح ہو جائے، توبہ استغفار ہو جائے، تاکہ تم باہر گھومنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کم از کم اس طرح ذکر کے محفل میں شامل ہو کر اس رات میں جاگنے والوں کی فہرست میں تو تم داخل ہو جاؤ. اور انشاءاللہ جو شب آئے گی نا منگل کو، اسی شب کو جو آنے والی ہے، یہی بخاری مسجد جو چارنل ڈونگری پر ہے، ہمارے امیر قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خصوصی خطاب انشاءاللہ اس شب میں ہونا ہے.
اسی رات کے متعلق. پھر حضور دعا بھی فرمائیں گے ہمارے لیے. اور جہاں 40 مومن ہوا کرتے ہیں اللہ کا ایک محبوب ہوتا ہے, اور وہاں کھانے کا بھی انتظام ہے آپ لوگوں کے لیے, سحری کا بھی الحمدللہ انتظام. آؤ وہاں جمع ہو اور آنا علم, طلب علم کے لیے. آپ سمجھ, اور ہمارے امیر کا جو بیان ہوتا ہے کیا بتاؤں آپ کو. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر والا سسٹم, کہ ہم لوگ قریب کے ہیں نا تو ہم لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں ہے. بار بار ملنے کی, ہم لوگ مل لیتے ہیں, سامنے سے ملاقات کر لیتے ہیں, اس لیے اہمیت نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھو جو باہر کی دنیا میں ہمارے امیر کا انتظار کر رہے ہیں. ان سے پوچھو جو ایک نظر دیکھنے کو ترس رہے ہیں. ان سے پوچھو جو ہاتھ ملانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. ان سے پوچھو جو ان کے براہ راست بالمشافہ ملاقات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. ان سے پوچھو. لیکن جب چلے جائیں گے, اللہ نہ کرے, اللہ ہمارے امیر کو صحت دے, عمر خضر عطا فرمائے, ان کا سایہ, پھر ہم جو ہے نا رونا دھونا. آج ہے تو قدر کر لو, آج ہے تو محبت کر لو, ان کی محفلوں میں آیا کرو. ایک ایک جملے حضرت کے آب زر سے لکھنے کے ہوتے ہیں. ہم بھی عالم ہیں, ہم بھی حافظ ہیں, ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے, لیکن وہ آیتیں, وہ مفہوم, وہ معنی, وہ مطلب جو ہمارے امیر بیان کرتے ہیں, اتنے سال پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے ذہن و دماغ سے وہ آتا بھی نہیں ہے, اس میں داخل بھی نہیں ہوتا. وہ نکات ہمارے سامنے حضرت رکھتے ہیں ہمارے لیے. ایسے قائد ہیں ہمارے پاس, اور ہم لوگ قدر نہیں کرتے ہیں. آپ قدر کرنے کی کوشش کریے. بہرحال اس لیے 15ویں شب میں جو ہے اہتمام باضابطہ طور پر کیا جاتا ہے. تو سیدنا خالد بن معدان, سیدنا لقمان بن عامر شعبان کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے, خوشبو لگاتے, سرما لگاتے, اور اس رات میں مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا اسحاق بن راہوی بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں, اور اس رات میں مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفلی عبادت کرنے کے متعلق فرماتے ہیں یہ کوئی بدعت نہیں ہے, یہ کوئی بدعت نہیں ہے, بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے. اور یہی بات حضرت سیدنا حزب کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمائی ہے کہ اس رات کی عبادت, اس رات میں عمل کرنا یہ کوئی رسم نہیں ہے, بلکہ یہ سنت سے ہے. اور لکھا ہے حوالہ ماذا فی شعبان, یہ کتاب کا نام ہے, اس کے صفحہ نمبر 75 پر یہ علماء کا معمول لکھا گیا ہے. آپ کیسے کہتے ہو کہ اس رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ آپ کیسے کہتے ہو کہ اللہ والے اس رات میں جاگتے نہیں ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ رات اللہ والوں کے عمل میں نہیں ہے؟ ہاں, آپ کہو کہ غیر مقلد کے مسلک میں نہیں ہے, جو 75 سال میں ہے, جو 100 سال کے اندر ہے, لیکن 100 سال کے اوپر آپ جہاں بھی جاؤ گے وہاں آپ کو یہ رات میں عبادت ضرور آپ کو میسر آئے. کیا یہ سید خالد بن معدان کو نہیں معلوم تھا؟ سیدنا حزب کرمانی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ رات معاذ اللہ بدعت والی رات ہے؟ یہ رات لوگوں نے بنا لی ہے, بریلویوں نے بنا لی. اس وقت تو لفظ بریلی کا وجود ہی نہیں تھا نا. آپ مجھے بتاؤ, اور اس سے بڑھ کر آپ کو بات بتاؤں. اب چلیے, آپ کہتے ہو کہ مکے میں کہاں یہ رواج ہے, میں آپ کو مکے کا حوالہ دیتا ہوں. میں آپ کو مکے کہاں, یہ اور بات ہے آج کل کے مکہ شریف میں رہنے والوں کا حوالہ نہیں دوں گا, کیونکہ یہ انگریزوں کی میز پر بنے ہوئے مسلک کے وجود والے لوگ ہیں, اس لیے ان کا حوالہ نہیں دوں گا. میں ان مکہ والوں کا حوالہ دوں گا جن کا مسلک رسول اللہ کے اصحاب صفہ پر قائم ہوا تھا, اس چبوترے پر قائم ہوا تھا, میں ان کا حوالہ دوں گا. 3 صدی ہجری, ایک زمانہ حضور صحابہ تابعین, 3 صدی ہجری کا حوالہ دے رہا ہوں. 3 صدی ہجری کے بزرگ امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق مکی فاقہی, مکہ میں رہنے والے امام کا حوالہ دے رہا ہوں. امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق مکی فاقہی فرماتے ہیں جب شب برات آتی, سنو مکے والے کا حوالہ, جب شب برات آتی تو اہل مکہ مسجد حرام شریف میں آ جاتے تھے. ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, یہی ابھی مرغے پر حدیث سناتا نا, سبحان اللہ زور سے نکلتا.
نیاز کی دعوت دے دو تو خوب ہے، سبحان اللہ نہیں، جو مضبوط چیز دلیل دے رہا ہوں اس پر آپ کو سبحان اللہ نہیں نکل رہا ہے۔ یہ اہل مکہ کا عمل بتا رہا ہوں۔ کیا ابو عبداللہ محمد بن اسحاق مکی فقیہ کہتے ہیں جب شب برات آتی تو اہل مکہ مسجد حرام شریف میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور ساری رات جاگ کر صبح تک عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ساری رات، یہ رات بدعتیوں والی رات نہیں ہے، یہ معمولات اہل سنت اور معمولات بزرگان دین کی رات۔ اس لیے میں نے عنوان ہی یہی بنایا ہے، شب برات میں اللہ والوں کے معمولات۔ اللہ والے یہ رات کیسے گزارتے تھے؟ یہ رات اسی طرح رات بھر جاگتے تھے لیکن عبادت کرنے کے لیے۔ تو یہ تو میں، اور آگے سن لیجئے، اور ان میں بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتے تھے، اور اس طرح 1000 مرتبہ اس رات میں قل هو اللہ شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نماز قضا ہو چکی ہے، قضا نماز جو مکمل کر چکے ہیں، جن کی پچھلی چھوٹی ہوئی نماز ہے، وہ ایسی نماز پڑھے۔ نفل کی طرف وہ لوگ آئے جن کی نمازیں مکمل ہو چکی ہیں، وہ نفل پڑھے، ورنہ ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ 100 رکعت نفل کے بجائے 100 رکعت اپنی زندگی کے قضا نماز پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کی نیت پر آپ کو نفل کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور قضا نماز پڑھنے کا بھی ثواب عطا کرے گا۔ 100 رکعت نفل پڑھو گے تو اللہ اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن 100 رکعت آپ نے قضا نماز پڑھ لی تو قیامت میں اتنی رکعت میں حساب دینے سے بچ جاؤ گے، حساب دینے سے بچ جاؤ گے۔ اگر آپ کی نماز مکمل ہے تو پڑھ سکتے ہو، پڑھو۔ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف اس رات میں پڑھو، اس طور پر کہ 100 رکعت قائم کرو اور ہر رکعت میں کیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھو اور 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو اور 10 مرتبہ قل هو۔ اس طرح پڑھو گے تو 100 رکعت میں 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف مکمل ہو جائے گا۔ یہ معمول ہے، ٹھیک۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا بھی جو فتویٰ ہے وہ اپنا نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین کے معمولات میں سے آپ نے لوگوں کو پیش کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس رات زمزم شریف پیتے، اس سے غسل کرتے اور اسی پانی کو اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے اور ان اعمال کے ذریعے اس رات کی برکتیں سمیٹتے تھے۔ یہ مکہ والوں کا عمل ہے۔ آپ جاگیں اس رات میں، لیکن خدا کے واسطے اس رات کا صحیح استعمال کریے۔ ہمارے یہاں علماء حوالے ڈھونڈتے ہیں اس رات کے عبادت کے ثبوت میں، لیکن معاف کیجیے گا ہمارے لوگ جو ہے اس کا غلط فائدہ بہت اٹھاتے ہیں، اور خاص طور سے سنی لوگوں میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہے کہ وہ علماء کے حکم کے مطابق وہ نہیں چلتے، وہ کرتے وہ جو ان کے پیر صاحب کہتے ہیں، وہ کرتے وہ جو ان کا من کہتا ہے، جو ان کا نفس کہتا ہے، یہ اس کے تابع چلتے ہیں، اور اس لیے غیروں کو بولنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھ لو کیا حال ہے، ماہ رمضان کو لے لو، شب برات کو لے لو، بڑی راتوں کو لے لو، کیا کرتے ہیں اس میں سوائے بے حیائی برائی کے کچھ بھی ہمارے یہاں نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس رات کا غلط استعمال نہیں کرے، اس رات کا صحیح استعمال کرے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس رات بیداری کرنا، اس رات میں جاگنا مستحب ہے، اور فضائل میں اس جیسی احادیث پر عمل کیا جاتا ہے، اور یہی امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی قول ہے۔ اس رات میں جاگنا، امام اوزاعی کا بھی عمل یہی ہے کہ اس رات میں جاگو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی یہی معمول ہے کہ اس رات میں جاگو۔ علامہ ابن الحاج مالکی فرماتے ہیں کہ اس رات کے بڑے فضائل ہیں، اس رات کے بڑے فضائل ہیں اور بڑی خیر والی رات ہے، اور ہمارے اسلاف اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ اس رات میں کوئی ثبوت نہیں ہے،
اس رات کی بڑی تعظیم کرتے تھے ہمارے اسلاف. یہ کون کریں؟ علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ بڑی تعظیم کرتے تھے ہمارے اسلاف, اور اس رات کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیا کرتے تھے. اس رات کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر, یہ مبارک رات آ رہی ہے, یہ بخشش کی رات آ رہی ہے, یہ نجات کی رات آ رہی ہے. اس رات اللہ سے بندہ جو مانگتا ہے میرا اللہ اسے عطا فرماتا ہے. الا من مستغفر فاغفر له, الا من مسترزق فارزقه, الا من معاف فاعافيه, الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر. اللہ ندا لگاتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے روزی طلب کرے میں اسے روزی عطا کروں, ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں. تو اسی لیے علامہ ابن الحاج کہتے ہیں اس رات کے آنے سے پہلے ہمارے اسلاف جتنے بھی تھے وہ سب تیاری کرتے تھے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لے تو اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. رات کی اہمیت ہے تبھی تو, رات میں کچھ ہے تبھی تو, اس کا اثر ہے تبھی تو, اس کا ثبوت ہے تبھی. 10 صحابہ کا حوالہ میں نے دیا, حضرت ابو بکر کی شکل میں, حضرت علی کی شکل میں, حضرت عائشہ کی شکل میں, حضرت ان کے علاوہ معاذ بن جبل کی شکل میں, حضرت عوف کی شکل میں, ان کے علاوہ عثمان بن ابی عاص کی شکل میں, عبداللہ بن عمرو بن ابی عاص کی شکل میں. یہ سارے صحابہ کرام نے رسول پاک سے حدیثیں لے کر امت کو عطا کیا کہ وہ رات ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. یہ اتنی بابرکت رات ہے. اللہ اکبر. یہ جو حوالہ میں نے ابھی پڑھا ہے یہ کتاب کا نام سے المدخل لابن الحاج کے جلد 1 صفحہ نمبر 299 پر ہے. اور ایک اور حوالہ دے دوں, یہ ہمارے گھر کی نہیں, دوسرے گھر کے سربراہ کا حوالہ دیتا ہوں جس کا نام ہے ابن تیمیہ. سب سے پہلے شفاعت کا انکار کرنے والا یہ شخص, سب سے پہلے وسیلے کا انکار کرنے والا یہی شخص ہے. اسی کی بنیاد پر اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے گدھے پر سوار کر اس کو پورے علاقے میں گھمایا گیا تھا. یہ پہلا امت میں انتشار پھیلانے والا, لیکن یہ بھی اس رات کا قائل ہوا. حدیثیں پڑھنے کے بعد یہ اس کو غلط نہ کہہ سکا, بلکہ اس کے ثبوت میں وہ جو کہتا ہے وہ اللہ اکبر, وہ یہ ابن تیمیہ اس رات کے حوالے سے اور ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں جو شام کے مشہور تابعی خالد بن لقمان وغیرہ سے اس رات کی بڑی تعظیم بیان کیا کرتے تھے. ابن تیمیہ بھی کہتا ہے یہ رات چھوٹی موٹی رات نہیں ہے, یہ رات بڑی رات ہے. اللہ اکبر. اور اس رات میں خوب عبادت کرتے, ابن تیمیہ خود اس رات میں عبادت کیا کرتا تھا, اور آج ان کے مقلدین, ان کے ماننے والے اس رات کا انکار کرتے ہیں. اس کے علاوہ آگے بڑھیے, علامہ ابن نجیم یا نجیم فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ شعبان کی 15ویں رات بیداری کرنا. 15ویں شب آئے تو اس رات میں بیداری کرنا یعنی جاگنا, یہ مستحب عمل میں سے. ٹھیک. حوالہ البحر الرائق جلد 2 صفحہ نمبر 52. علامہ حسکفی فرماتے ہیں مستحب ہے شعبان کی 15ویں رات عبادت کرنا. کتنے حوالے آپ کے پیش کریں. اس رات میں عبادت کرنا یہ گناہ کا کام نہیں, یہ بدعت نہیں ہے, یہ بلکہ معمولات اولیاء میں شامل ہے, معمولات محدثین میں شامل ہے. ان کے فتاوے, ان کے اقوال, ان کے ارشادات موجود ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والوں کی اللہ بخشش فرما دیا کرتا ہے. 5 راتیں ایسی ہے جو حدیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ اللہ ان 5 راتوں میں بندوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اور اس کو بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت علی کہتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے, یعجبنی ان یفرغ الرجل نفسه فی 4 لیال. مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے, تمام مصروفیات سے اپنے آپ کو الگ کر دیں اور اس رات میں عبادت کے لیے آئے.
یہ بات مجھے پسند ہے، یہ مولا علی فرما رہے ہیں، یہ بات مجھے پسند ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ الفطر، لیلۃ الاضحیٰ، لیلۃ النصف من شعبان واول لیلۃ من رجب۔ ایک رات لیلۃ الفطر، ایک رات لیلۃ الاضحیٰ، اور ایک رات 15ویں شعبان کی رات، اور ایک رات رجب کی پہلی رات۔ مجھے یہ پسند ہے کہ تمام کاموں سے فارغ ہو جائے اور اس رات میں عبادت کے لیے آئے۔ یہ چند باتیں تھی، حوالے ابھی میں اور اتنے دے سکتا ہوں کہ آدھا سے پونا گھنٹہ اور بیان کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو بھی ہے، ہمارے معمولات ہے، اس کے حوالے سے اہل سنت کے پاس دلائل موجود ہیں۔ آپ صحیح ہے، عالم سے ملاقات کرو، آپ کو سارے دلائل دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی کوئی غلطی یا خطا واقع ہو گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام سنی دعوت اسلامی کے اکابرین کو اور ہمارے امیر کو، نائب امیر کو، سب پر اللہ تعالی فضل خاص عطا فرمائے۔ ہمارے امیر کو شفا، صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔